ماہ ملکہ قسط نمبر 35 باب منصف۔ دبیر کام سمیٹتے کھڑا ہوا اور تمام رنگوں کو ایک ڈبے میں رکھنے لگا۔ ابیل کو حکم دینے کے بعد اب المیرا کے سامنے دو عورتیں کندھے سے کندھا ملائے موجود تھیں، جبکہ دبیر ان کی طرف سے پشت پھیرے اپنا کام کرنے میں مصروف تھا۔ ملکہ دونوں نے لباس ذرا سا اٹھاتے تعظیم دی، جسے زیتون رنگ کے لباس والی عورت نے بھرپور مسکراہٹ سے قبول کی۔ اپنا کام سمیٹتے جو ہی وہ پلٹا، ادھر ادھر کا ہی رہ گیا، احسان خطا ہوئے اور لب آدھے واہ ہو گئے۔ دبیر کے چہرے پر تاثر آنا یوں تھا جیسے صحرا میں بارش۔ دونوں میں سے ایک عورت دبیر کو نہایت گہری حرص بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان دو عورتوں کو پہچان گیا تھا۔ یہ وہی تھی جنہوں نے کچھ دن قبل اس کو بنا اجازت چھوا تھا، اور یہ وہی تھی جو اس کے کچھ دن پہلے گھور رہی تھی۔ ہم ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہیں۔ دبیر کی کمر اب المیرا کے سامنے تھی، ورنہ وہ اس کی اڑتی رنگت کو ضرور دیکھتی۔ ایک کا قد قدرے لمبا تھا، جبکہ دوسری کا بمشکل دبیر جتنا۔ چھوٹے قد والی کی نظریں ابھی بھی دبیر پر ہی تھی۔ دبیر اب تیزی جلبیہ کے کف کی تہیں کھولنے لگا۔ میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے منصف کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ المیرا بے اختیار 2 قدم قریب آئی۔ دبیر یکدم 2 قدم پیچھے ہٹا۔ المیرا کو یہ ماجرا دلچسپ لگا۔ دبیر السزار کے لیے رشتہ آیا تھا۔ کیا وہ عورتیں اندھی تھی یا خود سے نا امید؟ کس کا ہاتھ چاہیے؟ المیرا کے ہونٹ مسکرانے کے لیے بےتاب تھے جب وہ دونوں دوست ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ اپنی چھوٹی بہن، لمبے قد والی عورت نے ساتھ کھڑی دوسری لڑکی کی جانب اشارہ کیا، کے لیے منصف کا رشتہ چاہیے۔ ہم انہیں شادی کی پیشکش دینے آئے ہیں۔ المیرا نے ڈرامائی انداز میں چہرے پر ہاتھ رکھتے دبیر کو دیکھا۔ نہیں، سانس روکے دبیر نے بھاری آواز میں کہا۔ سب نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ مجھے کوئی رشتہ نہیں کرنا، کامتا پرخوف لہجہ۔ اسے اس رشتے سے زیادہ ان عورتوں کی نگاہوں سے گھن آئی۔ کیوں نہیں کرنا؟ وہ اتنے پیار سے پیشکش لائی ہیں۔ اس سارے ماجرے سے محظوظ ہوتی۔ ملکہ کی تو ادا ہی ناقابل اعتبار تھی۔ دبیر کے الفاظ حلق میں ہی دب گئے۔ گردن زور زور سے نفی میں ہلنے لگی۔ ساری دنیا آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ مجھے آپ کی درخواست پورے دل سے قبول ہے، مگر مجھے نہیں ہے۔ اس نے المیرا کو کہنی سے تھامتے اپنی طرف پھیرا۔ پریسو شریف لڑکے رشتے کے وقت خاموش رہتے ہیں۔ آنکھیں گول کرتے اس نے دبیر کی گال پر ہلکی سی تھپکی دی اور دوبارہ ان عورتوں کی جانب پلٹی۔ میں آج شام کے کھانے پر منصف کے رشتے کا اعلان کروں گی۔ نہیں، میں زہر کھا لوں گا۔ بنا آواز کے لب ہلائے۔ اس کی دوست بھی نرالی تھی۔ رشتے والوں کا نام پتہ پوچھا نہیں، بس کسی بوجھ کی طرح اسے سر سے اتار پھینکا۔ کیا اس معاشرے میں کسی کا بیٹا ہونا اتنا دشوار تھا؟ دونوں عورتوں کا چہرہ یکدم کھل اٹھا۔ دبیر السزار کے ہارے ہوئے شکستہ قدم پیچھے کی جانب اٹھے۔ ذہن معاف ہونے لگا۔ معلوم نہیں المیرا نے کیا کہا، ان عورتوں نے کیا جواب دیا۔ بس سنوتے دماغ اور اعصاب کے ساتھ ایک آخری منظر جو اس کے اندر خودکشی کی خواہش کو جگا گیا تھا، وہ اپنی ہونے والی بیوی کا دروازے کی طرف جاتے اسے آنکھ مارنا۔ دبیر کا دل کیا اپنی آنکھیں تیزاب سے دھو ڈالے۔ المیرا کا شمار دنیا کی اس آبادی میں ہوتا تھا جو دوسروں کی بے بسی پر ہنستی ہے۔ تم لوگوں نے دبیر کی شکل دیکھنی تھی۔ زوردار قہقہ لگاتے وہ فاتر اور گل کو دبیر کے لیے آئے رشتے کی روداد سنا رہی تھی۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے ہی گل کی عیادت کو آئے تھے۔ وہاں بیٹھے فاتر کو دیکھتے المیرا کا اعتماد لمحے بھر کو ڈگمگایا۔ رات اپنی کہی بات کسی زہریلے خنجر کی طرح آر پار ہوئی تھی۔ وہ تو کہنے والی تھی، پھر بھی اثر سے نہ بچ سکی۔ نہ جانے سننے والے پر کون سی قیامت ٹوٹی ہوگی۔ ساری کہانی سنتے گل صدمے میں تھی، جبکہ فاتر غیر دلچسپ۔ اسے رات کے واقعہ نے تکلیف پہنچائی تھی، مگر مانے کون؟ یا تو وہ عورتیں اندھی تھی، یا انہیں یہ پسند آ گیا، یا پھر وہ اسے شوہر نہیں ملازم بنانے آئی تھی۔ تم نے کیا جواب دیا دبیر؟ المیرا کو سراسر نظر انداز کرتے گل نے ہمدردی سے پوچھا۔ دبیر نے اس کے انداز پر چہرہ ذرا سا اٹھایا۔ وہاں پہلی مرتبہ بے یقینی تھی۔ ترک لڑکی کا سانس رک گیا۔ خیر، تمہاری طبیعت کیسی ہے گولڈن گرل؟ المیرا نے موضوع گفتگو اپنی طرف پھیرنا چاہا۔ تم ٹھیک نہیں ہو نا دبیر؟ گل پوری طرح سے دبیر کی جانب پلٹی۔ المیرا کو اپنی بات کا جواب نہ ملنا ناگوار گزرا۔ دبیر السزار خاموشی سے ہاتھ میں تھامے گلاس کو دیکھتا رہا۔ المیرا نے آنکھیں گھمائی۔ ہونے والا دلہا ہو تم، تھوڑا مسکرا۔ المیرا اسٹاپ اٹ۔ گل نے تیز لہجے میں المیرا کی بات کاٹی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کیا ان سب پر سے اس کی طاقت ختم ہو رہی ہے؟ کیا وہ تینوں اس کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے؟ اگر تم نہیں چاہتے تو یہ شادی نہیں ہوگی۔ میں بات کروں گی ان عورتوں سے، تم بے فکر ہو جاؤ۔
दबीर ने एक सांस में पानी का गिलास खाली किया। नीली निगाहें रहमदिली और तफक्कुर से चमक रही थी। अलमीरा, बताओ हम यहाँ क्यों हैं? दबीर के जुमले ने तुर्क लड़की का दिल कांच की मानित किरची किरची तोड़ दिया। कुल की खिदमत सुबह से तीसरी मर्तबा रद्द हुई थी, अब तो सोग भी एक मजाक था। दबीर के बर्ताव पर अलमीरा हाथ पर हाथ मारकर जोर से हंसी। फातिर की मौजूदगी वहाँ यूं थी जैसे दानिस्ता बैठा हो। गुल की सारी तवज्जो झाग की तरह बैठ गई। चलो वापस मौजू पर आते हैं। मैंने अपना फैसला ले लिया है। ड्रामाई वक्फा। हम यहाँ से फरार होने वाले हैं। बारी बारी सबके चेहरों पर देखा और उसे मायूसी हुई। पहली मर्तबा उनमें से कोई भागने के नाम पर पुरजोश नहीं हुआ था। हेलो, मैंने कुछ कहा है? हम भागने वाले हैं। कोई इजहार ने तो करो, क्या अब नहीं भागना? कमरे के दरमियान में खड़े होते उसने सबको मतवज्जे करना चाहा। हम तुम्हारा यकीन कैसे करें? आज फातिर या गुल की जगह दबीर बोला था। अलमीरा बदमज़ा होते एक तरफ रखे खाली बिस्तर पर सज गई। फातिर दूसरी तरफ दीवार के साथ खड़ा था, जबकि दबीर और गुल सामने वाले बिस्तर के दो कोनों पर बैठे थे। क्योंकि अब मुझे भी यहाँ से जाना है। जवाबन दबीर की आईब्रो बुलंद हुई। ना भी हो पाए तो फातिर को तो मालूम ही है भागा। अलमीरा बोलते बोलते रुकी। आधा जुमला ज़बान में ही रह गया। कैसे जाता है आखिर को? उसके ख़ानदान में तो ये बात आम है। फातिर सरेआम अपने नाम की पुकार पर मुंजमद हो गया। अलमीरा ने सर झटकते गुफ्तगू दोबारा शुरू की। ये जगह कैद है। मैंने कल इन 2 मंजिलों का मुकम्मल जायज़ा किया था। कोई खिड़की, कोई खुफिया रास्ता नहीं, और दाखिली दरवाजे से बाहर निकलना तो जैसे जंग के मैदान में दाखिल होना है। तो कुल का सवाल जिस पर अलमीरा ज़रा सा झुकी। तुम लोगों को क्या लगता है जो मरीज़ वबा से मर रहे हैं या जो कैदी जुल्म से मरते हैं, उनकी लाश के साथ ये क्या किया जाता होगा? दबीर और गुल ने एक दूसरे को देखा, फिर अलमीरा को। फातिर सर झुकाए बस खड़ा रहा। तह खाना, यकीनन तह खाने में ही वो रास्ता है जो हमें यहाँ से बाहर ले जा सके। गुल जो दिलचस्पी से सुन रही थी नागवारी से पीछे हुई। तो मतलब तुम हमें सीधी तरह से नहीं उकसा सकी, तो अब जान से देकर मनाओगी? हमें तुम्हारा एतबार नहीं रहा अलमीरा। मेरे नज़दीक अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल करने के बेबहात तरीके हैं, तो मैं तुम्हें क्यों इस्तेमाल करूँगी? गुलजान का चेहरा अगले लम्हे शर्म से गुलाबी पड़ गया। तुमने वो तय खाना देखा है ना दबीर? बताओ उसमें कोई ऐसा रास्ता है? मुंडे सर वाले आदमी ने कान खुजाते आहिस्ता से कहा। मैंने मुकम्मल नहीं देखा, मगर हाँ हो सकता है। मगर तुम वहाँ बआसानी जा सकते हो। मुआयना करोगे? क्या वहाँ कोई रास्ता है? दबीर के कान खुजाती उंगलियां यकदम रुकी। चेहरा उठाते दूर बैठी औरत को देखा। और मैं तुम्हारा हुक्म क्यों मानूं? कुछ देर के लिए अलमीरा कुछ बोल ना सकी। उसे ऐसे सवाल की तवक्को कम अज़ कम दबीर से तो नहीं थी। अरे वाह, तुम्हें भी ज़बान लग गई। कितनी कीमत पर और कितने दिनों तक लगी है? थोड़ी तले हाथ रखते आंखें पटपटाई। दबीर कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रहा। ज़बान हमेशा थी, इस्तेमाल की मजबूरी तुमने आज दी। गुस्सा की एक ख़तरनाक लहर उसके वजूद में दौड़ी, जिसे वो नहायत सलीके से ढाम गई। ध्यान से मुनसिफ, ताकत यहाँ मेरे पास है, मुझे इसे इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो। उसकी निगाहों का रंग गहरा हुआ। गुल को बेख्तियार काहिरा का वो पुल याद आया। शौक़ से करो। कंधे उचकाते वो उठ खड़ा हुआ। ठीक है, फिर सेहरा पहनने की तैयारी कर लो। अब तुम्हारी एक नहीं 2-2 औरतों से शादी होगी, अलमीरा ने बेफिक्री से कहा। दबीर अपनी जगह थम गया। गुल मलका की बात पर हैरान हुई और फातिर इस्लाम। वो अब उन तीनों से बेअसर हो चुका था। दूसरे ही लम्हे दबीर अलमीरा की तरफ लपका तो अचानक गुल उनके दरमियान आई। ग्रोह टूट चुका था। फातिर सही कहता था, इस कहानी के इख्तिताम में किरदार हंसी खुशी रह ही नहीं सकते। क्या हुआ? मुझ पर गुस्सा आ रहा है? अलमीरा ने गर्दन में पहने हार पर हाथ फेरा। कुल के पीछे खड़ा दबीर मुठिया भींचे उस औरत को तिरछी निगाहों से घूर रहा था। दबीरुल सज़ार को भी गुस्सा आ सकता है, ये तो आलमी खबर थी। गहरा सांस लेते उसने आंखें बंद की। टेम आर डी को लानत भेजता वो गुल को एक तरफ धक्का देते बाहर निकल गया। दबीर रुको। भूरी बास्केट वाली लड़की उसके पीछे लपकी। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। हैरत की बात थी, अलमीरा और फातिर के एक साथ होने के बावजूद भी वहाँ सन्नाटा कायम था। गुल और दबीर के जाते फातिर बामुश्किल कुछ घड़ियाँ कमरे में रहा और फिर थकन ज़दा सांस खारिज करते दरवाजे के लिए बढ़ा। मैंने कल रात फातिर के कदम बीच राह में ठहरे। जो भी कहा नहीं कहना चाहिए था। वो दोनों एक दूसरे के मतवाज मुख्तलिफ सिमतों का सामना कर रहे थे। अलमीरा का चेहरा खाली था। उसके पास एहसास जुर्म के जज्बात थे, मगर छुपाए हुए।
فاتر کا چہرہ بے تاثر تھا، اس کے پاس درد تھا مگر ڈھکا ہوا۔ سناٹے میں ہوئی ہلچل دوبارہ المیرا کے الفاظ کی تھی۔ میں معافی مانگنا اتنا مشکل کیوں تھا؟ المیرا نے آنکھیں زور سے میچ لی۔ لبوں کو دانتوں سے کترا۔ فاتر اس کا انتظار کیے بنا ایک مرتبہ مزید دروازے کی طرف لپکا۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا۔ بھوری انگلیاں دروازے کی کنڈی پر تھم گئی۔ پورے دورانیہ میں پہلی جنبش اس کے جبڑے کی ہوئی، انہیں سختی سے پیوست کرتے وہ کڑوے الفاظ باہر آنے سے روک چکا تھا۔ دل کیا اپنا درد کھول کر رکھتے، سوال کرے، الزام لگائے۔ آخر دکھ بانٹنے سے کم ہوتا ہے، مگر جو 20 لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے اس کا کیا؟ بنا کچھ کہے وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ المیرا کا جبڑا زمین سے جا لگا۔ بجلی کی سی تیزی سے وہ اس کے پیچھے آئی۔ تم نے سنا ہے؟ بیچ راہداری میں رکتے وہ اس کی چیخ پر نہیں پلٹا۔ المیرا مٹھیاں بھینچے گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ پہلی مرتبہ کسی سے سچے دل سے معافی مانگی تھی اور وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ میں نے معذرت کی ہے تم سے، گردن میں تمغے کی طرح سجا لوں یا ماتھے پر لکھوا کر سارے قلعے کا چکر لگاؤں؟ تھکے ہوئے بے لچک انداز میں اس نے بالآخر کچھ تو کہا۔ المیرا کے غصہ کو مزید ہوا ہوئی۔ قدر کرو میری، ایک ملکہ نے تم سے معذرت کی ہے۔ فاتر نے خشک کہنے کے لیے لب واق کیے۔ بہمن سے جب میں نے معافی مانگی تو اس نے جھٹ سے کہا تھا ملکہ کو یہ زیب نہیں دیتا، اور ایک تم ہو۔ اس کی بات فاتر کی انا پر لگی۔ آہستہ سے پلٹتے اونچی آواز میں اس نے ناگواریت سے بھرپور سوال کیا، تم ہم دونوں کا موازنہ کرنا کب چھوڑو گی؟ اس کے لہجے کی اکتاہٹ پر المیرا نے مصنوعی کہکا لگایا۔ موازنہ اور تمہارا؟ جاگو فاتر اسلام، تم تو بہمن کے مقابل بھی نہیں ہو۔ غم غصہ کی شکل اختیار کر گیا، ہاتھوں کی رگیں نمایاں ہوئی اور ماتھے کی رگ پھڑکنے لگی۔ المیرا اس کی ایک طرف سے ہوتے آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں بیچ راہداری میں خود پر جبر کرتا رہا۔ موازنہ اور تمہارا، الفاظ فضا میں ایک سور کی طرح موجود تھے۔ جاگو فاتر اسلام، تم تو بہمن کے مقابل بھی نہیں ہو۔ اس نے انہیں سخت نگاہوں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ خراش زدہ تھے۔ تم تو بہمن کے مقابل بھی نہیں ہو۔ یہ آخری جملہ اور جسم کا درجہ حرارت تیز ہوا۔ جاگو فاتر اسلام، تم تو بہمن کے مقابل بھی نہیں ہو۔ یہ کچھ الفاظ اور اس نے خود کا تنفس تیز ہوتا پایا۔ جاگو فاتر اسلام، تم تو بہمن کے مقابل بھی نہیں ہو۔ یہ گہری ضرب، اور فاتح نے خود کے وجود کو غیظ و غضب کے حوالے کر دیا۔ وہ نہیں جانتا یہ سب غیر ارادی تھا یا پھر اس کی سوچی سمجھی حرکت، مگر سب پر لعنت بھیجتے وہ باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ اسے المیرا سے مسئلہ تھا، اسے بہمن سے الجھن تھی، وہ اپنی ماں سے خفا تھا۔ تیز قدم اٹھاتے اب وہ باورچی خانے کے گودام میں آیا اور ایک آٹے کی خالی بوری اٹھائی۔ اس کا سارا وجود تنا ہوا اور گردن کی نسیں نمایاں تھی۔ چہرے کا تیش خوفناک تھا اور قدم نسلیں تباہ کرنے کی نیت سے تیز۔ اپنی کیفیت کا حل اسے صرف ایک چہرے میں نظر آیا۔ سیڑھیاں تیزی سے پھلانگتا فاتر اسلام جب دوسری منزل پہنچا تو اسے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی۔ کچھ ہی دور بہمن کی پشت تھی جو گنگناتا ہوا اپنے کمرے کی طرف رواں تھا۔ موقع اچھا تھا، راہداری خالی اور دشمن کی پشت۔ وہ جو پیٹھ پر وار کرنے کو بزدلی سمجھتا تھا، 3-4 لمبے ڈگ بھرتا آگے آیا اور پیچھے سے بہمن کے سر کو آٹے کی خالی بوری میں جکڑ لیا۔ وہ اونچی قامت اور مضبوط جسامت والا مرد خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فاتر اور اس کا قد برابر تھا، جو بورے ہاتھوں نے بوری کی گرہ اس کی گردن پر مضبوط کی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ چھوڑو! بہمن کی گندمی رنگت گلابی ہوئی، اس کا سانس بند ہوا۔ فاتر کی ہاتھ کی پشت پر ناخن گاڑتے اس نے خود کا دفاع کیا۔ جب گتم گتا ہوتے دو مردوں میں سے ایک نے کونی گھما کر اس کی گردن کے گرد پھنسائی، بہمن کو ایک دم زمین پر گراتے وہ اب بوری کو چھوڑے۔ اس کے ہاتھ کو پشت پر باندھ چکا تھا۔ قید مرد کی آواز گھٹی ہوئی تھی، جبکہ جسم ہر لمحے پہلے سے زیادہ تیزی سے خود کو چھڑوانے پر مصرف تھا۔ یہ فاتر کے غصے کی انتہا تھی۔ گھٹنا اس کی پشت پر رکھتے اس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کی گردن دبوچی۔ بہمن مدد کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانے لگا، مگر وہ ایک قید خانہ تھا اور قیدیوں کی جان کی کسے پرواہ؟ صحیح کہتی ہے وہ، میں تمہارے مقابل نہیں۔ کان کے قریب جھکا، میں تم سے ممتاز ہوں۔ جھک کر سخت لہجے میں کہتے اس نے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے کو نوازا۔ بہمن کی حرکات اب نہایت مدھم ہو چکے تھے۔ گردن پر موجود کپڑے کی بوری کی گرہ مضبوط کرتے وہ 6 فٹ 1 انچ کا آدمی پورے قد سے کھڑا ہوا۔ اس ہاتھا پائی میں اس کے ہاتھ کی جلد بری طرح ادھڑی تھی، بال بکھر چکے تھے اور بہمن کے مکے کی وجہ سے آنکھ کے پاس موجود پہلے کا نیل دوبارہ تازہ ہوا تھا۔ اس سسکتے بلکتے مرد کو دیکھتے فاتر کو اپنے زخم کسی اعزاز سے کم نہیں لگے۔ پلٹتے ہوئے وہ دور جا رہا تھا، لبوں پر مسرور سی مسکراہٹ تھی اور چال اب پرسکون۔ جہاں ایک طرف المیرا اور فاتر کا تکرار ہوا تھا، وہیں دوسری طرف ایک تیزی سے چلتا دبیر سیڑھیاں پھلانگتا نیچے جا رہا تھا۔ گلجان ہانپتی ہوئی اس کا پیچھا کرتے یکدم ایک سیڑھی چھوڑتے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم ٹھیک نہیں ہو، میں سمجھ سکتی ہوں،
مگر تم المیرا کی باتوں کو نظر انداز کر دو۔ دبیر نے اس کی امداد پر اپنا سر پکڑ لیا۔ میں تم سے یہ نہیں کہوں گی کہ اپنا مسئلہ بانٹ لو، تم میں سے کسی کو میری قدر کہاں ہے، یہ جملہ دل میں کہا، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ تم ہار مت مانو۔ دبیر وہیں ہاتھوں میں سر دیے سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تو گلجان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکی۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے مسٹری مین، یہ ہمارا مستقبل نہیں، ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ یکدم سر ہاتھوں سے نکالتے وہ پھٹ پڑا۔ لال انگارہ ہوتی آنکھیں، چہرے کا گلابی پن اور گردن پر نمایاں ہوتی ایک نس، کچھ دیر تو اس کا جائزہ ہی لیتی رہ گئی۔ یہ دبیر السزار کا کون سا روپ تھا؟ یہاں سے فرار کا کوئی حل نہیں، آواز دھیمی کرتے اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ دبیر السزار کے لہجے میں کچھ تھا، پہ در پہ صدمے، اس کا سانس روک گیا۔ سر جھکاتے دبیر نے گہری سانس لی۔ گلجان اس کی سانس کی آواز پر حال میں دوبارہ لوٹی، پلکیں جھپکتے ادھر ادھر دیکھا، دماغ پہلی مرتبہ کسی سوچ سے خالی تھا۔ کیا تم نے اس کوپن پر لکھی سطر نہیں پڑھی تھی؟ دبیر نے سر اٹھائے بنا کہا۔ گلجان کے لب گول ہوئے، ذہن پر تھوڑا زور ڈالتے یاد کیا کہ کون سے کوپن کی بات ہو رہی ہے۔ جب تم ماہ ملکہ آتی تھی تو تم نے کوپن پر غور نہیں کیا؟ اچانک یاد آنے پر اس نے فضا میں چٹکی بجائی، تیزی سے گردن ہاں میں ہلاتے وہ اپنی کمال یادداشت پر خوش ہوئی۔ اس پر کیا لکھا تھا؟ اب کے دبیر نے آنکھیں اٹھائی تو ماتھے پر سلوٹوں کا جال تھا اور بھوری بجھی نگاہ میں تھکن۔ یہیں کہ وہ یکدم اس منظر میں چلے گئی۔ اسی وقت ہلکی سی ہوا چلی، اس کی نظر گاڑی نے اپنی طرف مبذول کروائی۔ گاڑی کے ون شیلڈ کے درمیان ایک کاغذ پھنسا تھا، پیلے اور سفید رنگ کا۔ گل نے یہ خیال کرتے کہ وہ گاڑی کسی اور کی ہے تو جس اس کے ہاتھوں مجبور ہوتے کاغذ اٹھا لیا۔ کوئی کوپن تھا، ماہ ملکہ، دا کوئینز مون کروز شپ۔ ایک ہاتھ میں کین، دوسرے ہاتھ میں کوپن۔ اس کی آنکھیں تیزی سے ایک لفظ سے دوسرے کی طرف سفر کر رہی تھی۔ 7 دن کے لیے ہنی مون پروگرام، صرف بیرون ملک افراد کے لیے، لگژری ٹرپ۔ کوپن کے بالکل اوپر ایک سطر بھی درج تھی، ویئر لک از ٹیسٹڈ اینڈ لائف از میڈ ایزیئر۔ کسی خواب سے جاگتے اس نے بے اختیار کہا۔ سامنے بیٹھا مرد ابھی بھی انہیں تھکی ہاری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گلجان کی بھویں سکڑتے قریب آئی۔ مگر اس کا کیا مطلب ہوا؟ دبیر نے جواب نہ دیا۔ گل کی انجان کیفیت میں پوچھا سوال اور دبیر کا اس کو مایوسی سے دیکھتے خاموش رہنا۔ یکدم ارد گرد ایک بھگدڑ سی مچی، شور سا بلند ہوا۔ وہ ہنوز یوں ہی جواب کی طالب بنی وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھی رہی۔ قدموں کی چاپ سر پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ قلعے کی ساری گھنٹیاں بجنے لگی۔ دبیر السزار بے اثر بیٹھا رہا، اس کے لب جدا ہوئے۔ گل کے ارد گرد تمام آوازیں رک گئی۔ وہ دبیر کے الفاظ سننے کی منتظر تھی۔ جہاں قسمت کو آزمایا جاتا ہے، داخلی دروازہ بند کر دو، وہ عورتیں بھاگنے نہ پائیں۔ دوسری منزل سے جانگتی ماہ نگار کی پکار گل کی پشت پر سنائی دی۔ اور زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے، بے لچک انداز میں کہے کچھ الفاظ۔ گلجان آنکھیں چھوٹی کیے افشا کرنے لگی۔ معاف ہوئے ذہن سے دھن چھٹنے میں دیر نہ لگی۔ ارد گرد ایک ہڑبڑی سی مچی تھی جس میں وہ 2 لوگ اپنے مسائل میں الجھے۔ گلجان نے یکدم چہرہ پھیر کر اوپر دیکھا۔ المیرا نگار اور ادوب کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ نگار کا چہرہ غیظ و غضب کی حقیقی شکل تھا، جبکہ ادوب کا پریشان۔ المیرا ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ گل دھیرے سے کھڑی ہوئی۔ المیرا پرسکون ہے یا ان عورتوں کو بھگانا اس کی کوئی چال تھی؟ دبیر کے کہے الفاظ اسی وقت رد ہوئے۔ یہاں سے فرار ممکن تھا، نہ ہوتا تو وہ 2 عورتیں، ایک مرد اور ایک بچے کو سنبھالے یہاں سے بھاگنے کی ناکام کوشش نہ کرتے۔ منظر اب کچھ یوں تھا، تماش بین دوسری منزل کی بار سے نیچے ہال میں جھانک رہے تھے، جہاں عمرہ اور سپاہیوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ یہ لے ملکہ، کماری نے ایک عورت کو دھکا دیتے باقیوں کے سامنے پیش کیا۔ مرد کو ایک طرف ستون سے باندھا تھا، جبکہ دوسری عورت کے بازو اور ٹانگیں رسیوں میں بند تھی اور ایک طرف گھٹنوں کے بل بٹھایا تھا۔ بچہ ایک طرف بیٹھا ایڑیاں رگڑتے رو رہا تھا۔ المیرا سامنے تخت پر خاموش تھی، تمام اونچی ہستیاں اس کے پیچھے کرسیوں پر موجود اپنی رائے دینے کی منتظر۔ انہیں ہم نے تہہ خانے کے قریب جاتے پکڑا ہے، کماری نے مؤدب لہجے میں کہا۔ دوسری منزل پر کھڑا فاتر اسلام ہر چیز سے بے نیاز بس اس روتے بلکتے بچے کو ترس سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ وہاں بھاگنے کے لیے آئے تھے؟ المیرا نے سامنے کھڑی عورت کا جائزہ لیا۔ وہ نڈر تھی، سر اٹھائے اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ ملکہ کی موجودگی سے نالا۔ کماری نے کہنے کے لیے منہ کھولا جب نگار پہلے بول اٹھی۔ ان عورتوں کو کل تہہ خانے منتقل، تم کماری ہو؟ المیرا نے بنا دیکھے گردن ذرا پھیری۔ ارد گرد کھڑے سپاہیوں نے نگاہوں کا تبادلہ کرتے ہنسی روکی۔ معافی چاہتی ہوں ملکہ، پہلو بدلتے ندامت سے کہا۔ المیرا نے سپہ سالار کو کہنے کا اشارہ دیا۔
ان عورتوں میں وبا کی ابتدائی علامات ملی ہیں، تبھی انہیں کل تہہ خانہ منتقل کرنا تھا جس کے خوف سے یہ بھاگ رہے تھے۔ اعتراف جرم یہ کر چکی ہیں۔ اور یہ مرد کٹہرے میں بیٹھا بچہ روتے ہوئے ماں کی طرف رینگنے لگا جب ایک سپاہی نے نیزے کی نوک دکھاتے اسے روک ڈالا۔ بچہ سہم کر وہیں بیٹھ گیا۔ فاتح نے ہاتھ بڑھانا چاہا۔ یہ مرد اس عورت کا شوہر ہے، یہ لڑکی مرد کی بہن، اور وہ لڑکا ان دونوں کا بچہ 3 سے 4 ماہ کا بچہ۔ آنسو رو کے کانپنے لگا۔ ماں کا دل ہر اگلے لمحے پتے کی مانند لرز جاتا۔ دبیر فاتح کے چہرے پر گہری ہوتی رحم دلی کن اکھیوں سے دیکھنے لگا۔ ان کا کیا فیصلہ کیا جائے میری ملکہ؟ المیرا ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ان تینوں کا معائنہ کرنے لگی۔ کیا فیصلہ کیا جائے؟ بآواز بلند تماش بینوں سے پوچھا۔ نعرے بلند ہوئے جن میں بیشتر انہیں زندہ درگور کرنے کے تھے۔ فاتح نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ گل نے پہلے ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ یہ سب نہیں دیکھ پائے گی۔ کیا فیصلہ کیا جائے؟ اس بار ملکہ نے اپنی کابینہ سے پوچھا، مگر ان کے جواب دینے سے پہلے سامنے کھڑی عورت اپنے قدموں پر ڈھہ گئی۔ سر جھکاتے وہ ہاتھوں سے اشارے کرنے لگے۔ المیرا کی آنکھیں الجھن میں چھوٹی ہوئی۔ جو بھی فیصلہ ہو ملکہ، بس میرے بچے کی حفاظت کیجیے گا، ستون سے بندھے باپ نے فریاد کی۔ المیرا کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا۔ میری بیٹی کا خیال رکھیے گا محسن۔ حسنہ کی آواز پر اس کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے۔ یہ آدمی کیسا باپ تھا؟ وہ بس ایک بچہ ہے، اسے جانے دے۔ وہ باقاعدہ رونے لگا تو تماشائی عورتوں نے اس پر غداری کی تہمت لگاتے شور بلند کیا۔ تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری اولاد کو مارا جائے گا۔ غداری کی سزا یہاں بس موت ہے۔ نگار کا انداز اٹل تھا۔ کون سی غداری؟ تم نے ہمیں زندہ کہاں چھوڑا ہے؟ ایک طرف بیٹھی عورت نے روتے ہوئے زمین پر تھوکا۔ یہ جہنم ہے، جہنم، تم سب غارت ہوگے۔ فاتح کو یہ الفاظ سنے سنائے لگے۔ اس دن اس بوڑھے نے بھی یہی کچھ کہا تھا۔ خدا تم لوگوں کو غارت کرے، تم لوگ اپنے نظام سمیت جہنم میں جلو، تم لوگ حکومت، طاقت، حتیٰ کہ عزت کے بھی مستحق نہیں، تم اپنے نظام سمیت برباد اور رسوا ہو جاؤ۔ اس کے بعد فاتح اسلام نے اس شخص کو ماہ ملکہ میں کہیں بھی نہیں دیکھا۔ تم عورتوں کو حقوق دیے، فرائض سے فراموش کیا، آسائشات دی، اور پھر بھی یہ جہنم ہے۔ ناشکری کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں۔ کونے میں کھڑی کسی وزیر نے قیدی پر طنز کیا۔ المیرا آنکھیں بند کیے خود سے جنگ کر رہی تھی۔ فاتح کے قدم دھیرے دھیرے پیچھے کو اٹھے۔ تم نے ماہ ملکہ کو چھوڑتے ایک مرد کے ساتھ کو فوقیت دی، ناظرین میں سے کسی نے کہا۔ ماہ ملکہ کو تم جیسی عورتوں کی ضرورت نہیں۔ ایک اور اعلان، قتل کر دو ان کو۔ تیسری کا نعرہ، قتل کر دو ان کو۔ دیکھتے دیکھتے اسے ایک عورت کے ساتھ بولنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ قتل کر دو ان کو۔ دوسری منزل کے شور نے سارے قلعے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بچہ بھچکیاں لینے لگا۔ اس کی ماں گردن پھیرے نم نگاہوں سے اپنے جسم کے حصہ کو تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ مرد ایک جانب بس بندھا تھا جبکہ دوسری عورت اونچا اونچا روتے ماہ ملکہ کو کوس رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے آوازیں مدھم ہوئی۔ آہستہ آہستہ سب خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ وہ عورت بھی جو رانیوں کو کوس رہی تھی۔ بھوری لمبی پتلی انگلیاں پیچھے سے آئی اور اس بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ سرخ چہرے والا بچہ جس کے گالوں پر سوکھے آنسو تھے فوراً اس آدمی سے یوں چمٹ گیا جیسے فاتح اس جہنم میں اس کی ڈھال ہو۔ گل اور دبیر دونوں سنو ساکت پہلی منزل میں دیکھنے لگے۔ المیرا نے خاموشی پر حیران ہوتے دھیرے سے آنکھیں کھولی، اطراف میں ایک نگاہ دوڑائی اور فاتح پر آتے ٹھہر گئی۔ وہ 31 سالہ کھڑوس مرد جو بات کم اور زہر زیادہ اگلتا تھا، ایک 3 ماہ کے سسکتے بچے کی گالوں کو نہایت احتیاط سے سہلاتے ہوئے اسے پچکار رہا تھا۔ سارا قلعہ اس کی جرأت پر ششدر رہ گیا۔ وہ ایک بچے کی نم آنکھوں کو دیکھتے خود کو روکے بنا سیدھا میدان جنگ میں داخل ہوا تھا۔ خادم خاص، نگار نے پکارا، تم اصول بھول گئے ہو یا تمہاری عقل پر جالے پڑ گئے؟ یہ کون سا طریقہ تو تمہارا بھی درست نہیں نگار۔ المیرا نے مسکراتے لہجے میں اصلاح کی، البتہ نگاہوں میں سختی تھی۔ وہ میرا خادم ہے، تمہارا نہیں۔ اگلی مرتبہ مخاطب کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنا۔ یہ پچھلے 20 منٹ میں نگار کی انا پر دوسری چوٹ تھی۔ پہلو میں لٹکے ہاتھوں کو بھینچتے وہ یہ توہین بھی سہ گئی۔ وہ بچہ فاتح کے کندھے پر سر رکھے خاموش پڑ گیا۔ بچے کی ماں نے مشکور نگاہوں سے اس مرد کو دیکھا۔ میرا خیال ہے ملکہ، آپ کو اب تک فیصلہ لے لینا چاہیے، ماہ کامل نے کھڑے ہوتے کہا۔ دفعتاً سب نے المیرا کو دیکھا۔ زیتون لباس اور سنہرے پلو والی عورت اب دونوں ہاتھ تخت کے اطراف میں رکھے گردن اٹھا چکی تھی۔ کماری اس کا اشارہ سمجھتے متوجہ ہوتے آگے آئی۔ تماشائی اب ذرا جھکتے کان لگا کر سننے کو تیار تھے۔ کچھ کے چہروں پر اشتیاق تھا اور کچھ سہمے ہوئے۔ فاتح اب اس بچے کی پشت سہلاتے اسے نیند کی آغوش میں بھیج چکا تھا۔
تمام تر عینی گواہ اور ماہ ملکہ کے قانون کو مد نظر رکھتے ملکہ ماہ کا فیصلہ یہ ہے کہ نگار کا سر فخر سے بلند ہوا۔ ان تمام لوگوں کو تہہ خانے میں قید کر دیا جائے۔ نگار نے پورا گھوم کر اپنی بہن کو دیکھا۔ اس قید خانے میں زندگی کی کوئی سہولیات نہ ہو، نہ پینے کو پانی، نہ بھوک مٹانے کو کھانا، اور نہ روشنی موجود ہو۔ ان کو زندہ ہم اپنی مرضی سے رکھیں گے۔ المیرا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چھت سے آتی سوراخ دار روشنی میں اس کے بال خوبصورت لگے۔ ماہ ملکہ میں اب سے غداری کی سزا خاموش تنہا اندھیری قید ہے۔ حال کمرہ یوں تھا جیسے سوئی گرے تو شور برپا ہو جائے۔ مگر ملکہ، المیرا نے ہاتھ اٹھاتے نگار کو ٹوکا، ان سے تفتیش کی تیاری کرو۔ کوئی بھی یہاں بغیر کسی امداد کے فرار نہیں ہو سکتا۔ ماہ ملکہ میں یقیناً کوئی غدار آ چکا ہے۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ سامنے بیٹھی ماں کے سر کے قریب ٹھہری۔ بچے کو ماں سے الگ رکھو، یہی اس کی سزا ہے۔ فاتر، جس سے اس کھیل تماشے میں رتی برابر دلچسپی نہ تھی، المیرا کے آخری فیصلے پر اس کو خود کا وجود نشتر ہوتا محسوس ہوا۔ ایک بچے کی ماں سے جدائی اس بچے کو کیسے چیرتی ہے یہ اس سے بہتر کون جانتا تھا۔ ملکہ کے کہتے ساتھ دو سپاہی اب اس بچے کو فاتر سے الگ کرنے آئے۔ انہیں دیکھتے فاتر نے سوئے ہوئے کمسن لڑکے کو اپنے بازوؤں سے ڈھک دیا۔ دوسری منزل پر کھڑی گل فیصلہ نہ کر پائی کہ المیرا کو اب کیا نام دے۔ اپنی خواہش کو مکمل کرنے کے لیے وہ ہر اصول، ہر قاعدہ، ہر بساط پلٹ دیتی تھی۔ نیچے فاتر اب اس بچے کا نہ دینے پر باضد تھا، اوپر گلجان المیرا کو عقل مند کہنے پر۔ ساتھ کھڑا دبیر السزار ذبیح اللہ کی نگاہوں سے بچتا بھیڑ میں چھپنے لگا۔ آخر کیوں؟ ماہ ملکہ میں غدار آ چکا ہے، اور جہاں غداری جڑ پکڑ لے وہاں مضبوط ترین سایہ دیر درخت بھی ڈھیر جاتا ہے۔ یہ ایک نسبتاً مختصر سے کمرے کا منظر تھا۔ ٹھنڈی اینٹوں کے ہموار فرش پر ایک موم بتی جل رہی تھی۔ یہ رہا اس قلعے کا نقشہ۔ وہ سیدھا سے کپڑے پر کوئلے کی مدد سے الٹی سیدھی لکیریں کھینچی تھی۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہی مرد جس نے خیر کی بھیک مانگی تھی، اپنے بچے کو کندھے پر لٹکائے ایک طرف بیٹھا تھا۔ میں نے بنایا۔ نقشہ پھیلانے والی کے ہاتھ لمبے بھورے اور نسوں کا جال تھے۔ تم نے کیسے بنا لیا؟ اسی مرد کی بہن جس کے بال چھوٹے اور کانوں تک آتے تھے نے ہاتھ میں رکھے مکئی کے دانے کھاتے سوال کیا۔ نقشہ کھولنے والی نے ایک بیزار نگاہ ان تینوں پر ڈالی۔ ماں پیدائشی بولنے کی صلاحیت سے ناپید تھی۔ میری عقل تم تینوں کی طرح انار کے دانے جتنی جو نہیں۔ تینوں نے اپنی تعریف پر پہلو بدلا۔ مدد کر رہی تھی تبھی وہ چپ ہو گئے، ورنہ اس بچی سے کون ڈرے؟ باقی دو منازل پر فرار کا کوئی راستہ نہیں سوائے ایک داخلی دروازے کے، اور اگر تم لوگوں کو جلدی مرنے کا شوق ہے تو وہ راستہ استعمال کر لو۔ گردن میں گینڈے کے پھول والے ہار سمیت میت بھیجیں گے۔ ایک بار پھر انہوں نے ضبط کیا۔ یہ بچی اب ان کے دھرم پر بھی طنز کر گئی۔ تو پھر ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ نقشہ نگار نے سر اٹھایا۔ اس کے سیاہ چمکدار بال چہرے کے اطراف میں پھیلے تھے، جبکہ ماتھے پر سلیقے سے کاٹے ہونے کی وجہ سے اس کی بھویں بھی چھپی تھی۔ یہاں سے انگلی کی مدد سے تہہ خانے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ تینوں نے الجھ کر اس بچی کو دیکھا، تور خاموشی سے ان کے سوالیہ چہروں کا جائزہ کرنے لگے۔ موم بتی کی روشنی ان سب کی تھوڑی تک جاتی اندھیرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ماہ ملکہ میں غدار آ چکا تھا، مگر پھر وہی بات، اس بچی سے کون ڈرے؟ باب ملکہ، جو بھی فیصلہ ہو میرے بچے کی حفاظت کیجیے گا ملکہ۔ اس مرد کی سسکی المیرا کو بہت پیچھے لے گئی، اس تخت اور اس کی ذمہ داری سے آزاد، فطرت کی مکاری اور زبان کی دغا بازی سے دور، وقت کی سختی اور کائنات کی پیچیدگیوں سے انجان۔ المیرا عنایت محسن 15 سال پیچھے چلی گئی، جہاں ایک 10 سالہ گول مٹول بچی ہسپتال کی راہداریوں میں چلتے اسٹریچر کے ساتھ قدم سے قدم ملا رہی تھی۔ سوگوار لوگوں کا شور، عجلت آمیز اور پرامید خاندانوں کی پکاریں، تنہا کرسیوں پر بیٹھے ہاتھ سے ہاتھ جوڑے انسانوں سے لاپرواہ، اس بچی کی کل کائنات صرف اسٹریچر پر لیٹے وجود پر آ کر ٹھہری تھی۔ اس کی ماں پچھلے 1 سال سے بیمار تھی، اور آج صبح اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کچن میں کھڑی بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں اس وقت المیرا اور رافعہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ 1 سالہ عقبی اور 10 سالہ المیرا کا ہاتھ پکڑے رافعہ نے ہڑبڑاہٹ میں ایمبولینس بلائی، اور اس وقت وہ سب لوگ ہاسپٹل وارڈ کے باہر موجود تھے۔ زاہد اور زاروان سکول تھے،
نیرا شہر سے باہر اور اس کے ابا، ان کا فون بند جا رہا تھا۔ المیرا کو وہ مناظر ترتیب سے یاد نہ تھے۔ 1 سال کا اس کا بھائی کاٹ میں پڑا رو رہا ہے، المیرا اسے غائب دماغی سے تھپک رہی ہے، پھر وہ زیر لب کوئی دعا پڑھتی ہے، اس کی ماں اپنی ماں کی سکھائی صبر کی دعا۔ سیاہ چادر اوڑھے رافعہ کے آسان لمحہ بلمحہ ختم ہو رہے تھے، مگر محسن حسین نے کال نہ اٹھانے کی قسم کھائی تھی۔ اس کے دونوں بھائی گھر آ چکے تھے اور اس وقت کسی پڑوسی کے گھر میں موجود تھے۔ ایک خوبصورت سی ڈاکٹر باہر آئی اور انہوں نے بہت اداسی سے اس کی پھپھو سے کچھ کہا۔ ان کی رسکی پریگنینسی ہوئی تھی۔ میں نے 1 سال پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی ہر چیز کا احتیاط رکھنا ہے، مگر آپ لوگوں کے ناغے اور لاپرواہی کی وجہ سے ان کے بائیں گردے میں نہ جانے کب سے خون کے ننھے کلاٹس بن رہے تھے۔ آپ لوگوں نے اتنی زحمت نہیں کی کہ مریض کے ٹیسٹ کروا لیں۔ رافعہ نے احتجاج میں صفائی دینی چاہی، مگر ڈاکٹر نے بولنا نہیں روکا۔ ان کا بلڈ لاس ہو رہا ہے، امیون سیلز کی مقدار اب نارملی کم ہے، جسم کا درجہ حرارت بے انتہا تیز ہے۔ المیرا کے 10 سالہ دماغ کو بس ایک جملہ سمجھ آیا، اگر خون نہ ملا تو ان کی کچھ گھنٹوں میں موت بھی ہو سکتی ہے۔ موت کے لفظ پر آ کر اس کی دنیا رک گئی۔ ہسپتال کے اس کمرے کے پار اس کی ماں بے ہوش لیٹی تھی۔ اس کے باپ نے بالآخر آدھے گھنٹے بعد خود ہی کال کر لی۔ جب انہیں گھر جانے پر وہاں کوئی نہ دکھا۔ حسنہ کی حالت تفصیل سے سننے کے بعد اب وہ ہاسپٹل آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے زاہد تھا، جس کی آنکھوں سے آنسوؤں نے تھمنے کا نام نہ لیا۔ منظر جیسے کسی فوٹو فلم کی ہر کلک کے ساتھ بدل رہا۔ محسن خاموشی سے ڈاکٹر کے شکوے اور ہدایات سن رہے تھے۔ زاہد کو رافعہ چپ کروا رہی تھی۔ اس کا بھائی خاموشی سے اپنی کاٹ میں سویا تھا۔ ہلکے بھورے بالوں والی لڑکی کسی تماشائی کی طرح اپنے خاندان کو دیکھ رہی تھی۔ آخری منزل سب سے دردناک اور مختصر تھی۔ نرس نے المیرا اور محسن کو آ کر حسنہ کا پیغام دیا کہ وہ ملنا چاہتی ہے۔ ہاسپٹل کے لباس میں لپٹی اس کی ماں آہستگی سے اس کے ہر نقش کو اپنے ہاتھوں کے لمس سے چوم رہی تھی۔ آنکھیں نم تھیں مگر لب مسکرا رہے تھے۔ میری بیٹی کا خیال رکھیے گا محسن، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے حسنہ نے پیچھے کھڑے اپنے شوہر سے درخواست کی۔ ان کی آخری خواہش جب نرس نے اسے باہر جانے کا اور زاہد اور اکبی کو اندر آنے کا کہا۔ المیرا نے رکنے کا واویلا نہیں کیا اور نہ ہی روئی۔ بمشکل 10 سیکنڈ ہی گزرے تھے۔ زاہد کی چیختی آواز پر نرس اندر کو بھاگی۔ درست وقت پر خون کا بندوبست نہ ہونے پر اس کی صابر ماں کے ہاتھ سے زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی۔ زاروان محسن واقعی بدنصیب تھا، جسے ماں کو آخری بار سننا موصول نہیں ہوا۔ حجرے کا دروازہ کھولتے المیرا جمائی روکتے اندر آئی۔ ملکہ ہونا بھی کتنا مشکل ہے، ڈرامائی دہائی دیتے وہ بستر پر پیٹ کے بل آ گری۔ گل نے بولنے کے لیے لب واق کیے ہی تھے جب کسی کے بھاری قدموں پر دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ یکدم وہ کھلا اور فاتر اسلام کمرے میں نمودار ہوا، اس فاتر سے بالکل مختلف جسے المیرا کچھ دیر پہلے چھوڑ کر آئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ آنے والے کے جملے نے المیرا کے اندر تک کڑواہٹ گھول دی۔ آنکھیں گھماتے اس نے بکتے جھکتے مرد کو نظر انداز کیا اور کمرے میں رکھے لذیذ کھانے کی طرف بڑھی۔ فاتر سر، آہستہ، کوئی آ جائے گا، خاموش رہو، مجھے تمہاری ملکہ سے بات کرنی ہے۔ گل کے سارے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ المیرا کو ملکہ مانتی ہے اس کی جوتی۔ تم کتنی بے رحم ہو المیرا، ایک کمسن بچے کو اس کی ماں سے جدا کون کرتا ہے؟ یہاں کے اصول ہیں، جو گستاخی کرے گا سزا بھگتے گا۔ چھری کی نوک سے اپنی پسند کے میٹھے کو چنتی المیرا کا لہجہ بے پرواہ تھا۔ کس نے بنائے یہ اصول؟ مٹھیاں بھینچے وہ کچھ قریب آ کر کھڑا ہوا۔ تب تک المیرا کھیر کی پیالی اٹھا چکی تھی۔ فاتر اسلام نامی ایک آدمی نے تو بالکل نہیں۔ اس کی مغرور ہنسی نے فاتر کے اندر بھڑکتی آگ کو شعلہ دیا۔ تیزی سے قدم اٹھاتے وہ اس تک آیا۔ المیرا، تم المیرا نہیں ملکہ، مجھے میرے خطاب سے مخاطب کرو۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے تنبیہ کی۔ فاتر کے قدم تھم گئے۔ یہ انداز، یہ روپ، یہ ادا، اس سب میں شر اور سنگ دلی تھی۔ المیرا عنایت محسن طاقت کے خمار میں سر تا پیر ڈوب چکی تھی۔ اب نہ اسے انسان کی پہچان رہی اور نہ حیوان میں فرق۔ منزل اب صرف طاقت، دولت اور خودی تک جاتا تھا۔ تم ظلم کر رہی ہو، کمال ضبط تھا اس کے لہجے میں۔ جسم ہلکا ہلکا لرزنے لگا۔ کل دروازے سے لگ کر کھڑی رہی۔ المیرا نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم تو عورتوں سے نفرت کرتے تھے، مگر میں انسانی جان کی قدر کرتا ہوں، اور وہ معصوم تھی۔ اونچی آواز میں دلیل دی۔ انہوں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے، اور جو یہاں سے فرار ہوگا وہ زندگی کے قابل بھی نہیں۔ یکدم اپنی چمچ میز پر پٹکتے وہ آگے ہوئی۔ شیشے اور لوہے کی ٹکرانے کی آواز پر گلجان نے کان ڈھک لیے۔
فاتر 2 قدم چل کر عین اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ سر اٹھا کر اپنے خادم کو دیکھ رہی تھی۔ تم ملکہ نہیں ہو جو یہ سب فیصلہ کرو، تم ایک فراڈ ہو، جھوٹی، دھوکہ باز، مکار، مفاد پرست۔ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم اتنی بری بھی نہیں۔ تم بری نہیں المیرا، تم بدترین ہو۔ یہاں اس عورت کی برداشت کی حد ہوئی۔ یکدم اس کا ہاتھ فاصلے پر موجود تیز دھار چاقو تک بڑھا اور اگلے ہی لمحے وہ چاقو فاتر اسلام کی گردن پر تانے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑی تھی۔ گلجان بھاگ کر ان دونوں کو چھڑوانے آئی جب المیرا نے چاقو پر گرفت مضبوط کر دی۔ چاقو کا ٹھنڈا لوہا فاتر کی جلد سے ٹکرایا۔ اسے موت کی پرواہ نہیں تھی، اسے یہ بھی خوف نہیں تھا کہ ایک عورت اس کی شہرگ پر چھری رکھے ہے۔ متنفر اور اداس عنبر آنکھیں المیرا کے سرخ ہوتے چہرے پر جھکی تھی۔ میں نے تمہیں بہت ڈھیل دے رکھی ہے، تبھی تم ایک حکمران سے بات کرنے کے انداز و آداب ہمیشہ بھول جاتے ہو۔ فاتر کے جبڑے مایوسی اور نا امیدی سے کھنچے رہے۔ میں اپنے کیے پر حق بجانب ہوں۔ ان عورتوں نے ایک نہ ایک طریقے سے جانا اس تہہ خانے میں ہی تھا، میں نے تو بس ان کے ذریعے ہمارے راستے ہموار کیے ہیں۔ اپنی وضاحت دیتے اس کی آنکھوں میں بے یقین سی خوشی تھی، یوں جیسے خمر کے دیوانے کو بہرانے میں ایک بوند نشہ مل گیا ہو۔ اور جہاں تک بات ہے اس بچے کی، تو وہ بھی میں نے ہمارے لیے کیا ہے۔ نوک کی مدد سے فاتر کا چہرہ مزید کچھ اوپر کیا، شاید یوں ہی وہ ادب سے دیکھ لے، مگر اس کی یخ بستہ اور بے باک نگاہوں میں المیرا کا روب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا۔ تم اس بچے کے ساتھ اتنے مہربان ہو رہے تھے، اگر وہ کچھ دیر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تو یقیناً وبا اسے بھی نگل لیتی۔ میں نے تو اس کی جان بچائی ہے۔ ملکہ کی وضاحت میں خوف اور گھبراہٹ تھی، کچھ کھو دینے کا خوف۔ فاتر کو اس پر ترس بھی آیا اور اس سے گھن بھی محسوس ہوئی۔ ہونٹ کا کنارہ اٹھاتے وہ طنزاً مسکرایا۔ ایسی عورت سے کیا بحث کروں جو سچائی اور فریب کے بھنور میں خود ہی قید ہے۔ المیرا نے الجھ کر اسے دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بولنے کو لب وا کرتی، اس سے 1 فٹ اونچا مرد 2 قدم پیچھے ہوا اور الٹے ہاتھ کی مدد سے چاقو اپنی شہرگ سے دور اچھالا۔ لوہے کی نوکیلی چھری کمرے کے ایک کونے میں جا گری۔ یاد ہے جب تم نے ہم سے وعدہ لیا تھا تو میں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ زیتون اور سرسوں رنگ کے لباس والی عورت کی بہویں الجھ کر قریب آئی۔ فاتر قدم پیچھے کی طرف اٹھا رہا تھا۔ جس دن تم انسانیت کی پٹری سے اتری، اس دن ہمارے اور اپنے راستے جدا سمجھنا۔ المیرا عنایت محسن کی آنکھیں پل بھر میں واہ ہوئی، یوں جیسے کسی نے اس کے روشن چہرے پر کھولتا ہوا سیاہ رنگ انڈیل دیا ہو۔ اور جواباً تم نے کیا کہا تھا؟ گلجان دل کے مقام پر ہاتھ رکھے دل ہی دل میں دعائیں دہرا رہی تھی۔ یہ تمہارا کسی عورت کے ساتھ پہلا معاہدہ ہے، بے فکر رہو، ہم عورتیں تمہاری طرح جلد باز فیصلے نہیں لیتی۔ المیرا کو بے اختیار اس دن کہی اپنی بات یاد آئی تو لگا ساری دنیا اس پر ہنس رہی ہے۔ حقیقت میں فاتر اس پر کہکا لگا رہا تھا اور اس کے خود کے ذہن میں بے ہنگم آوازوں کا جھگڑا تھا۔ تمہیں تمہارا تخت مبارک، مجھے میری انسانیت۔ دروازے کی طرف پلٹتے اس نے ایک آخری مایوس نگاہ المیرا پر ڈالی۔ خیر آباد ملکہ۔ المیرا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور فاتر کے دل کا دروازہ بند ہو گیا۔ المیرا محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے پاؤں کھڑے ہونے کی صلاحیت کھو رہے ہیں۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا لیکن وہ اسے پکار نہیں پائی۔ وہ فاتر کو روکنا چاہتی تھی، یہ اسے یقین تھا، لیکن حلق سے آواز ایک بھی نہیں نکلی۔ وہ چلا گیا، اپنے پیچھے یہ اعلان سنائے کہ اب ان کے راستے جدا ہیں۔ وہ چلا گیا اور المیرا تنہا رہ گئی۔ وہ چلا گیا اور صرف خاموشی باقی رہی۔ گل تم سے ناراض ہے، وہ تمہاری مدد نہیں کرے گی۔ دبیر کو تو رہنے ہی دو، وہ تو ویسے بھی تمہارے کسی کام کا نہیں، تمہاری صرف یہاں محض سن رہا تھا۔ ہمیں یہاں سے تم نکال سکتی ہو اور تمہارے یہاں رہنے کے لیے ہماری زندگی ضروری ہے۔ قرابت سے موجودگی ختم ہوئی تو المیرا کو ان جملے کا اندازہ ہوا۔ اسے وہاں رہنے کے لیے نہیں، اسے وہاں جینے کے لیے فاتر اسلام کی ضرورت تھی۔ دھیرے دھیرے بیٹھتے وہ ابھی بھی کائنات کو خود پر ہنستا سن سکتی تھی۔ تم نے کیا کر دیا المیرا؟ کمرے کے کونے میں کھڑی گل کی آنکھیں اور لہجہ نم تھا۔ المیرا کا چہرہ بالوں میں چھپا رہا۔ تمہیں بھی میں ظالم لگتی ہوں۔ گلجان نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے اپنے لرزتے ہونٹوں کو سختی سے ملایا۔ آنسوؤں کا گولا نگلتے اس نے گہری سانس خارج کی۔ اب اس کے چہرے پر بس سختی اور المیرا کے لیے کراہت تھی۔ فاتر سر نے تمہیں موقع دیا تھا، تم نے وہ موقع خود گنوایا ہے۔ المیرا نے آہستہ سے چہرہ اس کی طرف پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی کے گہرے سائے تھے۔ تم ایک عورت ہو کر کیسے کسی مرد کو دوسری عورت پر فوقیت دے سکتی ہو؟
تم جیسی لڑکیوں کو بس مردوں کی اٹینشن چاہیے، ان کے قدموں میں بچھی جاتی ہو، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو غلط کہہ سکو۔ کل نے مایوسی سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ المیرا نے منہ سے زہر اگلنا نہ روکا۔ اور فاتر جیسا مرد، وہ تمہیں ایک نظر بھر کر دیکھے گا بھی نہیں۔ اس خود پسند آدمی کے پیچھے تم مجھے ملزم ٹھہرا رہی ہو۔ تم لوگوں کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا، اور جواباً مجھے کیا ملا؟ لعنت، ملامت، نفرت۔ گلجان گہرے سانس لیتی زبان دانتوں تلے دبا رہی تھی۔ بے اختیار وہ رات یاد آئی جب المیرا نے ان تینوں کو وہاں قید کیا تھا۔ کوئی کشتی نہیں ملے گی فاتر اسلام، مرمت کے لیے گئی ہیں ساری۔ اگر تم لوگ مجھے اپنے پلان کا حصہ بنا لیتے تو شاید اب تک بھاگ بھی چکے ہوتے۔ مگر وہ المیرا کو جواب نہیں دے گی۔ بکھری حالت میں بیٹھی ملکہ اب اٹھ کر اس کے سامنے آ رکی۔ یقیناً سچ ہضم نہیں ہو رہا۔ میں ان مردوں کی خوبیوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میری بات مانو، فاتر کی طرفداری مت کرو، میرا ساتھ دو، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گی۔ تم میری دوست نہیں کیا؟ گلجان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس پر نہ جانے کون سی وحشت چھائی تھی۔ مسکراتی لالچی نگاہوں سے وہ ملکہ ماں نہیں، ملکہ بد لگی۔ وہ میری بہن ہے، میں اس پر گیو اپ نہیں کروں گی، جس طرح آپ نے اپنے باپ پر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں فاتر اسلام تمہاری مدد کروں گا۔ تم اپنی بہن کے لیے یہ سب کرو اور میں اپنے باپ کے سکھائے اصولوں کے لیے۔ وہ اس عورت کو یہ کیسے سمجھائے کہ فاتر اسلام ہی وہ پہلا انسان تھا جو اس کی عجیب سی منطق پر یقین لایا اور مدد کی حامی بھی بھری؟ برداشت کیسے کرتے ہو اسے؟ کل کو اس کی دماغی حالت پر خدشہ ہوا۔ جیسے یاسمین تم لوگوں کو کرتی تھی۔ یاسمین ہی نام ہے نا تمہاری بھاگی ہوئی بہن کا؟ اور یہ بھی کیسے یاد دلائے کہ المیرا ہماری پہلی ملاقات میں ہی تم نے میرے اعتماد کی دھجیاں ادھیڑ دی تھی۔ کل نے اسے دور دھکیلا مگر المیرا نے بولنا نہ روکا۔ میں تمہاری خیر خواہ ہوں گولڈن گرل۔ فاتح نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے جیل بھیجا تھا تو وہ تمہارے ساتھ کیا نہیں کرے گا؟ کل کو دور جاتا دیکھتے اس کے لہجے میں طیش آیا۔ تم اس نارسسسٹ کے لیے کچھ چھوڑ رہی ہو۔ وہ نارسسسٹ نہیں ہے المیرا، تم ہو۔ گلجان کا جبر ختم ہوا۔ المیرا عنایت محسن اپنی دوست کی چیخ سے سکتہ میں چلی گئی۔ گلجان کا وجود راز اور سچ کا بوجھ اٹھائے تھک چکا تھا۔ تمہیں ابھی بھی اپنی حالت سمجھ نہیں آئی؟ تیز ڈگ بھرتے وہ اس لالچی بدھ کے قریب رکی۔ ہر شے میں مظلوم بننے کا شوق تمہیں ہے۔ کبھی کیفیٹیریا میں زبور کو دیکھتے جملہ جیسے کہ بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں، یا منافق دوست سے دشمن اچھا بآواز بلند کہتی تو کبھی اسے دیکھتی آنکھیں مٹکاتی اور لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کرتی۔ یہ بات وہ یکسر فراموش کر چکی تھی کہ غلط کام تو وہ کر رہی تھی، زبور نے تو اپنی جان چھڑوائی ہے، مگر مسئلہ ہی تو سارا یہ تھا۔ اس وقت کی المیرا اپنی غلطیوں پر کبوتر بن جاتی تھی، آج کی المیرا بھی ویسی ہی تھی۔ تم چاہتی ہو ہر محفل میں توجہ تم پر ہو، ہر نگاہ بس تم تک ہی رہے۔ خیر تمہاری طبیعت کیسی ہے گولڈن گرل؟ المیرا نے موضوع گفتگو اپنی طرف پھیرنا چاہا۔ تم ٹھیک نہیں ہو نا دبیر؟ گل پوری طرح سے دبیر کی جانب پلٹی۔ المیرا کو اپنی بات کا جواب نہ ملنا ناگوار گزرا۔ دبیر الازار خاموشی سے ہاتھ میں تھامے گلاس کو دیکھتا رہا۔ المیرا نے آنکھیں گھمائی۔ ہونے والے دلہا ہو تم، تھوڑا مسکرا۔ کوئی کامیاب یا مکمل شخص دیکھ کر تمہیں ہر طرح سے اس سے مقابلہ کرتی ہو؟ المیرا کو پہلی مرتبہ کسی اور عورت کی موجودگی میں اپنا آپ چھوٹا محسوس ہوا۔ کامل میں کشش تھی، کامل کے پاس ادا تھی، اور سب سے بڑھ کر کامل اسی دنیا کی باسی تھی، اس کی طرح ایک بہروپیہ نہیں۔ دوسروں کو استعمال کر کے تم ملزم ان کی انسانیت کو ٹھہراتی ہو۔ بلاک کے ہندسے تک انگوٹھا گیا۔ پانی کے قطرے اس کے ہاتھ نم کر رہے تھے۔ تم ایک بہت اچھی دوست تھی، اللہ تمہیں عقل دے، مگر میں اپنے ابا کی بیٹی ہوں، اور وہ کہتے تھے۔ نمبر ڈیلیٹ کرتے سر اٹھا کر شفاف آسمان کو دیکھا۔ مواقع پیدا کیے بغیر جینے سے موت بہتر ہے۔ دوسروں کو نیچا دکھا کر تمہاری انا کو سکون ملتا ہے۔ ماہ نگار یکدم کھڑی ہوئی۔ المیرا کا مقصد پورا ہوا۔ اس کی بہن ماہ نگار سے ماہ انگارہ بن گئی۔ وہ بے وقوف اور بے ضرر دکھنے والی لڑکی اپنے اندر چھپائے مشاہدے سے المیرا کے چاروں شانے چت کر گئی۔ خود کی شان میں زمین آسمان ایک تم کرتی ہو، فاتر سر نہیں۔ تمہیں لگتا ہے یہ عادتیں تمہیں ممتاز یا سب کا پسندیدہ بنائیں گی؟ اس کا لہجہ حقیر ہوا۔
سب کو تم زہر لگتی ہو۔ روئی انسانیت میں کوئی ایک ایسا نہیں جو سچے دل سے تمہارا ساتھ چاہتا ہو۔ سب کو المیرا عنایت محسن سے نفرت ہے، کیونکہ وہ عورت ایک خود پسند مکار ہے جسے اکیلا رہ جانے کا خوف پل پل ستاتا ہے۔ المیرا پلک تک نہ جھپک سکی۔ آج نہ تو وہ مسکرا رہی تھی اور نہ ہی گلجان پر غصہ تھی۔ پیچھے کی طرف بڑھتے اس کی حفاظت کار کے ہونٹ کنارے سے اٹھے۔ خود کی کوئی پہچان بناؤ تاکہ تمہیں دوسروں کے ہونے یا نہ ہونے سے خود کی موجودگی محسوس نہ کروانی پڑے۔ سہاروں سے آزاد ہو جاؤ المیرا، شاید تم کسی کی پسندیدہ بن ہی جاؤ۔ اس کی زبان سے ادا ہوئے آخری جملے کی گونج المیرا کے ہمراہ رہی۔ گل خود تو کمرہ چھوڑ کر چلی گئی، مگر اس کا دکھایا آئینہ پیچھے ہی رہ گیا۔ قدم قدم اٹھاتی ملکہ اب بھی بے جان تھی۔ اس نے آج جو گوایا ہے، اس کے ماتم کے لیے کچھ وقت تو ضروری تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ فرسٹ آف آل مجھے بہت غصہ آیا جب وہ اس کو ٹیز کر رہی تھی، جب اس کی شادی والا وہ سین ہوتا ہے، کیا نام ہے، دبیر کا، کہ وہ عورتیں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں اور وہ اس کو کہتی ہے کہ تو پھر تمہاری 2 شادیاں ہو گئی ہیں۔ وہ مطلب مجھے بہت عجیب لگا کہ ایک انسان نہیں چاہتا، وہ اس کی مرضی ہے، وہ نہیں شادی کرنا چاہتا، کیوں اس کو فورس کیا جا رہا ہے؟ تم ملکہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہر غلط فیصلہ کرو گے، دوسرے لوگوں پر اپنی مرضیاں مسلط کرو گے۔ اور مجھے وہ بہت وہاں پر غصہ آ رہا تھا۔ اور پھر جب اس کو بیچاری، مجھے گل بیچاری کی کوئی مطلب وہ تینوں لوگوں کی سننا چاہ رہی تھی، اور مطلب اس نے کماری کو بھی سننا چاہا، اس نے بھی اس کو بھاؤ نہیں دیا۔ اس نے اس کو فاتر کو بھی سننا چاہا، اس نے بھی اس کو نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے دبیر کی بھی سننی چاہیے، دبیر نے بھی اس کی نہیں سنی۔ گل جان بیچاری کہیں نہ کہیں مطلب اپنی طرف سے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی، وہ کہیں نہ کہیں وہ دوسروں کو آئینہ دکھانے میں، دوسروں کو فیل کروانے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہی بات جو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کی تھی، میں نے کہا تھا کہ مجھے بہت برا لگا کہ اس نے اس کو یہ بات کہی ہے، تو یہ المیرا کو بھی پتہ ہے کہ اس نے غلط کیا۔ پھر وہ اس سے سوری بولتی ہے، اس سے معافی مانگتی ہے، اور پھر معافی بھی ایسے مانگ رہی تھی جیسے وہ احسان کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر جب اینڈ پر وہ اس کے ساتھ وہ کہتی ہے اس کو بمن کا، وہ کہتی ہے، اور پھر جو اس کو غصہ آتا ہے، اور پھر جو وہ بمن بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، اس کے وہ آٹے والی بوری اس کے سر میں ڈال کر، اور پھر جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، وہ کافی مزے کا تھا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ والے سارے اس کے وہ پاسٹ کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، وہ ایک بچی والا سین ہوتا ہے درمیان میں، اس کا فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ کسی کو بھی پسند نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اگر اب ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ اور پھر المیرا جیسے اس چیز کو فیل کرتی ہے اور پھر وہ سارا کچھ بتاتی ہے، تو تب ہمیں بھی فیل ہو رہا تھا کہ اس نے ایک طرح سے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ وہ ایک طرح سے خود جاننا چاہ رہی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کہاں سے نکلا جا سکتا ہے، یا کیا سچویشن ہو سکتی ہے۔ اور طور پتہ نہیں کون ہے بچی جو یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ ابھی تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا اندازہ نہیں، ابھی وہ جو شخص جس نے کھانے میں کچھ ملایا تھا، وہ بھی تو ایک پہیلی ہے نا، وہ بھی ابھی ہمیں نہیں پتہ چلا۔ اور بھی کچھ ہوا تھا ایسا، مطلب کچھ قلعے کے اندر والے سینز بھی بتائے گئے تھے کہ وہاں پر بہت زیادہ ہو رہا تھا اور ملکہ ہی ان کو چھڑوا سکتے تھے، اس طرح کی سچویشن بھی کچھ ہوئی تھی۔ اور باقی کس کا سین ہوتا ہے، فاتر کا۔ فاتر پھر جب آ کر جیسے بات کرتا ہے، اس کو کہتا ہے، اور پھر اس کو وہ پھر کلیئر کرتی ہے، دین جب وہ اس کا ریئیکٹ ہوتا ہے، اوہ ہوئے، وہ بھی بڑا مزے کا تھا۔ اور سب سے بنداس جو اینڈ والی بات ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے گل اس کو بتاتی ہے، اچھا درمیان میں وہ ساتھ ساتھ بول رہی تھی، تو ساتھ میں وہ فلیش بیک چل رہا تھا کہ اس کے وہ سینز بتائے گئے تھے جہاں جہاں وہ ویسا فیل کرتی ہے۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ میں دوبارہ دیکھتی ہوں کہ پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ وہ اس عورت کو یہ کیسے سمجھائے کہ فاتر اسلامی وہ پہلا انسان تھا جو اس کی عجیب سی منطق پر یقین لایا اور مدد کی حامی بھی پڑی۔ وہ تب کی بات کری کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ وہ میری بہن ہے اور میں اس پر گیو اپ نہیں کروں گی، جس طرح آپ نے اپنے باپ پر نہیں کیا تھا۔ یہ اس کا فلیش بیک چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتی ہے کہ اور یہ بھی کیسے یہ یاد دلائے کہ المیرا ہماری پہلی ملاقات میں ہی تم نے میرے اعتماد کی دھجیاں ادھیڑ دی تھی، برداشت کیسے کرتے ہو اسے؟ گل کو اس کی دماغی حالت پر خدشہ ہوا، جیسے یاسمین تم لوگوں کو کرتی تھی۔ یاسمین ہی نام ہے نا تمہاری بھاگی ہوئی بہن کا۔ تو وہ تھوڑا وہ سارا بلیک
وہ میں چل رہا ہوتا ہے بیک میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ہر شے میں مظلوم بننے کا تمہیں شوق ہے، جیسے کیفیٹیریا میں زبور کو دیکھتے جملہ جیسے کہ بڑے دھوکے اس راہ میں، اچھا زبور اس کا جو دوست ہوتا ہے اور وہ اس سے جان چھڑواتا ہے، وہ والی سارے وہ چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو چاہتی ہے کہ ہر محفل میں تم چاہتی ہو کہ تمہیں توجہ دی جائے، تو پھر وہ ہوتا ہے کہ جب وہ دبیر کو بول رہی ہوتی ہے تو تب وہ اس کی وہ اس کی بات نہیں سنتی، گل وہ دبیر کا کر رہی ہوتی ہے، تو وہ والی مثال دی جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کوئی کامیاب یا مکمل شخص دیکھ لو تو تم اس سے مقابلہ کرتی ہو، تو ماہ کامل کا ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع ہو گئی تھی، کہ وہ اپنے آپ کو کمپیریزن کرنے لگ گئی تھی کہ یار یہ تو زیادہ اچھی ہے، اور اس کو تھوڑا تھوڑا وہ ایک انسان کسی سے ہو نا امپریس، تو وہ اپنے اندر وہ والی چیزیں لے کر آتا رہتا ہے۔ پھر وہ اس کو بتاتی ہے کہ دوسروں کو استعمال کر کے تم ملزم ان کی انسانیت کو ٹھہراتی ہو، جیسے کہ بلاک کے ہندسے تک انگوٹھا گیا، پانی کے قطرے اس کے ہاتھ نم کر رہے تھے، تم ایک بہت اچھی دوست تھی، اللہ تمہیں عقل دے، مگر میں اپنے ابا کی بیٹی، اور وہ کہتے تھے نمبر ڈیلیٹ کرتے سر، اچھا وہ اس کی جو دوست ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا کرتی ہے، اور جیسے وہ جیا کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جیا اس کے ساتھ اتنا اچھا کرتی ہے، اس کے وہ پیسے چرا جاتی ہے اور پھر وہ اس کو بلاک کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یار اب اس کو عقل آ جانی چاہیے، اگر ابھی بھی اس کو المیرا عنایت محسن کو عقل نہیں آئی، ابھی بھی یہ مکار اور وہ سارا کچھ کرتی رہی نا، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس ناول کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ختم ہو جانا ہے، اس کا کوئی سینس ہی نہیں بن رہا۔ لیکن یار اگر تم لوگ سارا کچھ فیل کرو، اب تک پیچھے جا کر دیکھو تو سٹوری بہت اچھی چل رہی ہے، اگر یہ ہے کہ سلو بہت ہے، اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا بوریت ٹائپ ہے، مطلب یہ، لیکن یار میں کہتی ہوں کہ چیزیں وہی اچھی ہوتی ہے جو تھوڑی آرام سکون سے ہو، لیکن یار کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بور ہونے لگ جاتے ہو، لیکن اب اس میں نا تھوڑا بوریت فیل ہونے لگ گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آگے ہمیں کیوریوسٹی نہیں ہو رہی، ہمیں بہت سارے سوالوں کو جاننا ہے، ابھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نارمل کیسے ہوں گے، دیکھو ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کے لیے فیل کر رہے ہیں، وہ اس کے تھوڑا بہت جیلس ہو رہا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ فیل نہیں کر رہا فاتر اسلام، اور جس طرح سے ابھی وہ اس کو بات کر کے گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی ایک تھا جو تم پر ٹرسٹ کر رہا تھا، باقی دونوں کا تو کوئی کھاتا ہی نہیں نا، مطلب ان کا تو کوئی ایسا سین ہی نہیں ہے، تو یار عقل مند تو ہے بندہ فاتر اسلام، اور المیرا اگر اپنی مکاری کو پازیٹیو وے سے کرے تو وہ بہت کر سکتی، لیکن ہم المیرا کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے، المیرا جس طرح کے فیملی بیک گراؤنڈ میں رہی ہے، اور پھر ہم فاتر کو بھی نہیں الزام دے سکتے، جیسا وہ غسیلا اور عورتوں سے نفرت کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہ وجہ تھی، اور پھر المیرا کے بھائیوں والا سین، اس کے باپ کا سین، تو وہ اس کی ماں، اس نے بھی مردوں کا، اس لیے وہ مردوں کے ساتھ نا اتنا زیادہ اس کو نفرت ہو جاتی ہے، اور اس کو عورتوں سے اس لیے نفرت ہو جاتی ہے، تو یہ بیک سٹوری تھی جو ہمارے مین کریکٹرز کے بارے میں بتایا گیا، ہمیں دبیر کا نہیں پتہ زیادہ، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ ان کے ماں باپ، ہاں اس کی بھی سٹوری ویسے دیکھی جائے تو وہ بھی ویسے ہی ہے کہ جیسے اس کے ماں باپ ڈرگس کرتے تھے، ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا، تو پھر ویسے اس نے بھی ویسے ہی زندگی فیل کرنی تھی، اس نے بھی پھر ویسے ہی چیزوں کو لے کر چلنا تھا، لیکن اب اس کی بھی زبان چلنے لگ گئی ہے، اور المیرا کو یہ باتیں بہت کھٹک رہی ہیں، وہ نارملائز نہیں کر رہی ان چیزوں کو۔ باقی میرا گلا خراب ہے، 1-2 دن تک کھانسی ہوگی مجھے، کیونکہ میرا فلو کے بعد مجھے کھانسی ضرور ہوتی ہے، اور بہت گندی والی کھانسی ہوتی ہے، اور باقی فلو پتہ نہیں کب تک ٹھیک ہوگا، ایک تو میں بیمار نہیں ہوتی، لیکن اگر میں بیمار ہو جاؤں تو پھر میں جلدی ٹھیک نہیں ہوتی، میری یہ پرابلم ہے، اور اب یہ موسم چینج ہو رہا تھا تو اسی لیے پھر میں بیمار ہو گئی ہوں، اور میں اپنی طرف سے کوشش تو کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ٹائم سے ناول دوں۔ اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ اگلا ناول کون سا شروع کریں، نیچے کمنٹس میں بتاؤ، یہ ناول ہم لوگ فار ایور بک ایون پر شفٹ کر دیں گے، یار میں کنفیوز ہی رہتی ہوں، 4-5 ہم لوگ شارٹ ناولز دیں گے 4-5 دن تک، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پھر نیا ناول سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کو کمپلیٹ کریں گے، پھر شارٹ ناولز چلتے رہیں گے، پھر ساتھ میں لانگ ناولز بھی چلتے رہیں گے، لانگ ناولز آپ کو پوڈ کاسٹ میں مل جایا کریں گے، شارٹ ناولز کی پلے لسٹ میں بنا دیا کروں گی، جتنے بھی شارٹ ناولز ہوں گے ان رائٹرز کی پلے لسٹ میں آپ لوگوں کو مل جایا کریں گے۔
باقی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو، گندے بچے ہو تم لوگ. اور چینل کو یار سبسکرائب کیا کرو، اس سے کیا ہوتا ہے، لائک بھی کیا کرو، کمنٹس بھی کیا کرو. جو استطاعت رکھتے ہیں کمنٹس کرنے کی وہ کمنٹس کیا کرو. مجھے اچھا لگتا ہے، میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتی ہوں. جو آپ لوگ کمنٹس کرتے ہو مجھے اچھا لگتا ہے. میں تھوڑا وہ کیا ہوتا ہے نا کہ موٹیویٹ ہوتا ہے اور مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور عنکبوت بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو ادھر میں سرخ آنچل یا مسٹر اینڈ مسز بیسٹ اسٹارٹ کروں گی، تو وہ ادھر ہی رہے گا. تو باقی جو ناولز ہیں ادھر میں پڑھ سکتی ہوں، میں ادھر بھی پڑھوں گی. لیکن سرخ آنچل بولڈ ناول ہے. سیزن 3 ہوگا. میں نے بہت تم لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں کہ آپ بھی سیزن 3 اور ویسے بھی وہ اویلیبل بھی نہیں ہے، اس کی وہ ہارڈ فارم میں نہیں اویلیبل، تو مجھے اس کی رائٹر سے ہی لینا پڑا. پھر انہوں نے مجھے ہارڈ فارم میں دیا ہے. اور باقی مسٹر اینڈ مسز بیسٹ وہ بھی میں نے سنا ہے کہ بہت اچھا، اس کا ریویو بھی کافی اچھے ملے. اس کی بھی رائٹر سے میں نے پرمیشن لی ہے. اب بھائی رائٹر سے پرمیشنز لے کر پڑھنے ہیں ناولز، پھر بھی میں کچھ ڈنڈی مار جاتی ہوں. رابعہ خان تو پرمیشن ہی نہیں دے رہی. اس کا بھی وہ اسٹارٹ کریں گے بٹیلا شٹیلا، کیا نام ہے اس کا، میں نے تو صحیح سے نام بھی نہیں پڑھا ابھی، تو مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کو کیسے بولنا ہے. تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ ایگزیکٹ ورڈ کیا ہے. تو آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.